बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इंग्लिश का एक फ्रेज है, उसको कहते हैं जी इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। और पॉलिटिक्स में अगर हम इस वक्त देखें, और स्पेशली आज जो बंदयाल साहब ने जो यहाँ पे डिसीजन दिया है उसको ज़रा जहन में रखते हुए आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। और वो ये है कि जनाब एक जेआईटी बनी थी, याद होगा आपको। और वो जेआईटी थी कराची में बनी, और जो केसेस थे अगेंस्ट आसिफ जरदारी साहब उनके बारे में बनी। उसमें जनाब काफ़ी लोग थे, उनके इर्द गिर्द जो काफ़ी लोग थे, अनवर मजीद साहब थे और काफ़ी लोग थे, वो भी बीच में शामिल थे। और ऑल टुगेदर वो जेआईटी जो थी रिकॉर्ड टाइम में वो तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर दी थी, विच इज़ अ बिग थिंग। और उसमें मैं अगर गलत ना कह रहा हूं तो कम अज़ कम को 300 लोगों को इंटरव्यू किया गया था। इंटरव्यू से मुराद इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और उसके बाद कुछ लोग जो है उन्होंने जनाब मेरी इतलात के मुताबिक उस वक्त उन्होंने कहा था जनाब कि हम वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं। खैर वो जेआईटी बनी, कंपाइल हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद कई चीज़ें फिजल आउट कर गई। नाउ वंस अगेन इस डिसीजन के बाद ये जो आज अमेंडमेंट बिल जनाब बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में आ गया बंदयाल साहब की वजह से, अब जरदारी साहब जो हैं वो भी हीट फेस कर सकते हैं। सेकेंडली नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अब पहले तो उनकी ज़मानतें शानतें हो जानी थी, हो सकती थी, अभी भी हो सकती हैं, लेकिन अभी उनको तकरीबन 3 जगह से उनको बेल लेनी पड़ेगी। पहले तो एक आध जगह से उनको बेल लेनी पड़ती, अब उन्हें तकरीबन 3 जगहों से बेल लेनी पड़ेगी। ये तो होगी जनाब सिचुएशन के जो अभी के फैसले के बाद सिचुएशन बनी हुई है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो देखें नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे। नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद ये भी हो सकता है कि एक कोई बड़ा बेंच बन जाए और उस बड़े बेंच के आगे केस रखा जाए पनामा का, और पनामा का केस रखा जाए और कहा जाए जनाब कि ये पनामा का केस था जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनाब डिस्क्वालीफाई हुए थे, जिसकी वजह से जनाब सारी सिचुएशन क्रिएट हुई और नई हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई एंड थिंग्स लाइक दैट। अब वो सबको पता है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। लेकिन पनामा का केस दोबारा अगर रख दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और एक बड़ा बेंच बना दिया जाता है, लार्जर बेंच बना दिया जाता है, और सपोजिडली पनामा का केस जो है वो बिल्कुल ए टू जी फारिग ही कर दिया जाता है कि जनाब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता केस, और ये केस ही गलत है, और ये केस जो बनाया गया ये गलत है, तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा एज मिल सकता है और उनको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। लेकिन अगर पनामा का केस इंटरटेन होता है सुप्रीम कोर्ट में और वो अल्टीमेटली उसको फारिग भी कर दिया जाता है केस को कि ये जनाब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था केस, ये केस जनाब गलत था एंड थिंग्स लाइक दैट, तो अगर ये होता है तो उसमें टाइम स्पैन तो लगेगा, वक्त तो थोड़ा लगेगा उसमें, इमीडिएटली तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता केस। अब क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे कि जनाब वो केस सॉर्ट आउट हो जाए पनामा का और फिर जनाब वो पाकिस्तान आए? और अगर वो इंतज़ार करते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए नज़र नहीं आते, फिर उनको अपना जो आना है वो डिले करना पड़ेगा, तो अपना यहाँ पे पाकिस्तान पे उनकी आमद जो है उसको डिले करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो समझते हैं जनाब कि उनको 3 जगह से बेल मिल जाएगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी प्रॉब्लम होगी, पहले एक जगह से लेनी थी तो अब 3 जगह से ले लेंगे बेल, तो वो उसमें कोई इतना इशू नहीं हो सकता। लेकिन देन अगेन क्या वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि जी ठीक है मैं बेल लेके पहुंच जाता हूँ, ठीक है, और मैं जनाब पाकिस्तान में लैंड कर जाता हूँ और अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो स्केड्यूल है उसी के मुताबिक मैं लैंड हो जाता हूँ, तो वो तो एक सिचुएशन कोई भी नहीं बनेगी। वो तो फिर जो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो चीज़ें बनी हुई हैं इस वक्त, जो तैयारियां हो रही हैं इस वक्त कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक जनाब बड़ा कोई शानदार किस्म का यहाँ पे रिसेप्शन दिया जाए जब वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, तो फिर तो अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर पनामा को
انٹرٹین کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو اس میں وقت لگے گا، تو پھر ان کی جو واپسی ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ جناب بیل ان کو کیسے ملے گی، بیل مل بھی سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی، اور اس میں جناب وہ کیسے اس کو کیا جائے گا، بیل کو مینج کیسے کیا جائے گا، یہ کیسے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس چیز میں۔ ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی، کوئی نہ کوئی راستہ وکیل حضرات جو ہوتے ہیں یا ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ نکال لیں گے، لیکن فی الحال یہ سچویشن ہے۔ اب اگر زرداری صاحب کی بات کی جائے تو ان کے لیے اور ذرا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت کی جے آئی ٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہوئے تھے، اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 90 دن کے بالکل مختصر عرصے میں بڑی محنت کر کے وہ بنائی گئی تھی، جے آئی ٹی کی آبزرویشنز تھیں ان کی جناب، وہ انہوں نے ان کی فائنڈنگز تھیں، اور انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کون کون لوگ جو ہیں انوالو ہیں جنہوں نے یہاں پہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے تھے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو وہ سچویشن بن سکتی ہے ان کے لیے۔ زرداری صاحب اب اس چیز کو کیسے مینج کرتے ہیں، پیپلز پارٹی اس چیز کو کیسے مینج کرتی ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کیا پاناما کے کیس کو انٹرٹین ہونے سے پہلے آ جائیں گے یا اس کا انتظار کریں گے کہ پاناما کا کیس جو ہے انٹرٹین ہو، اس کا فیصلہ آئے تو پھر میں واپس آؤں، یا وہ 3 جو بیلز لینی پڑیں گی، انہوں پہلے 1 لینی پڑنی تھی یا اب 3 لینی پڑیں گی، اس پہ ہی اتفاق کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ دیٹ از یٹ ٹو بی سین، دیٹس وائی آئی سیڈ کہ انٹرسٹنگ ٹائمز آر اہیڈ۔ اب یہ بندیال صاحب نے ایک دن پہلے جو فیصلہ دے دیا وہ کیوں دیا؟ اب اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں آپ کہ بندیال صاحب کی اس وقت جو گراف تھا وہ بہت نیچے جا رہا تھا، اور بندیال صاحب کو اس وقت جو ہے کوئی ایسا، اگر بار والوں کی بات کی جائے تو بار والے بھی ان کے آخری جو ڈنر ہے اس میں آنا پسند نہیں کر رہے تھے، دے ہیڈ دیئر ریزرویشنز۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنی رائے ہے ان کی بار والوں کی، بٹ دین اگین ان پہ یہاں پہ ہیٹ فیس کر رہے تھے بندیال صاحب۔ سو اب بندیال صاحب نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا جب نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے۔ ان کے لیے بہت ان کا وقت جو ہے ایز اے چیف جسٹس وہ میرے خیال میں 12-13 مہینے کا ہے، اور اس میں ان کو بہت سے چیلنجز ہیں۔ ایک تو اور بھی کیس ان کے سامنے آ سکتا ہے، اور اس کی بھی کلیئرٹی جو ہے وہ بھی لینی چاہیے ویسے، اور وہ یہ ہے جناب کہ جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ جناب الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ پریزیڈنٹ دے سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک بڑا ڈھیلا سا ایک لیٹر لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور پھر کہا جاتا تھا کہ جناب نہیں، چیف الیکشن کمشنر دے سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے رسپونڈ بھی نہیں کیا ان کے لیٹر کو پریزیڈنٹ صاحب کے دوبارہ، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ اس کو بھی کورٹ سے ہی اس کا ڈیسیژن لے لیا جائے تاکہ کلیئرٹی آ جائے کہ جناب کون فیصلہ دے سکتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، اور اس کو لے کے وہ آگے چلیں گے۔ تو ایک ہی دفعہ اگر یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ پرائیویٹائزیشن کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جی، کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بالکل اٹس آن دا کارڈز، اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، پی آئی اے کے پاس بہت اچھے اچھے ایسٹس ہیں آؤٹ سائڈ پاکستان۔ سب لوگوں کو یہ تو پتہ ہے روزولٹ ہے، لیکن فرانس میں بھی بہت اچھے ایسٹس ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک ہیں وہاں پہ بھی ان کے پاس بڑے اچھے پرائم لوکیشن پہ پراپرٹیز ہیں، جو کہ وچ کین فیچ لائک لاٹ آف منی، اینڈ وہ اچھے پیسوں پہ ان کو بیچا جا سکتا ہے، اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ اب صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی ایویلویشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو، کیونکہ وہ پھر بعد میں ایشو بن جاتا ہے، اور ایشو یہ اتنا سیریس بن جاتا ہے کہ جناب پھر وہ ایک مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، پھر نیب کی انکوائریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ نیب میں کیسز چلے جاتے ہیں کہ جناب ایویلویشن اس کی جناب سپوزڈلی 1000 روپے تھی تو آپ نے 500 روپے کا کیوں بیچ دیا۔ سو اس طرح کے چکر میں پڑے رہتے ہیں لوگ۔ سو ایویلویشن اگر ٹھیک ہو جائے تو، اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے
تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا. لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ویلیویشن ٹھیک ہونی چاہیے, قیمت صحیح لگنی چاہیے, اور پھر اس قیمت پہ اس کو بیچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو تھوڑے پیسوں پہ بیچا جائے, بعد میں وہ ایشوز بن جائیں گے. کیونکہ یہ ایک, میں اس کو ایک وائٹ ایلیفنٹ کہتا ہوں پی آئی اے کو, کیونکہ یہ اتنے پیسے آپ کے لگتے ہیں, آپ کے خزانے میں سے جاتے ہیں, جس کا فائدہ کچھ نہیں ہے اور نقصان زیادہ ہے اس کا. لیکن اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے اس کو پروفیشنلی اگر اس کو پرائیویٹائز کیا جائے تو نتھنگ لائک اٹ. اور اس کے بعد اگر اسٹیل مل کو بھی پرائیویٹائز کریں آپ تو وہ بھی بہت اچھے پیسے آپ کو دے سکتی ہے. ریلوے بھی آپ کو بہت اچھے پیسے دے سکتی ہے. اس کے علاوہ کم از کم درجنوں ایسے اور ایسٹس ہیں جس کے جو یہاں پہ پیسے جن کی وجہ سے بوجھ پڑتا ہے خزانے پہ, قومی خزانے پہ, ان کی اگر پرائیویٹائزیشن ہو جائے تو بہت بہتر ہے. کچھ آوازیں آنی شروع, الیکشنز پہ بات کر لیتے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. کچھ آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں کیونکہ اسلام آباد میں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہیں, اور when you are like moving around تو یو کم اکراس سم سین پیپل آلسو. کچھ سمجھدار لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور جن سرکلز میں اگر میں بڑا لمیٹڈ جاتا ہوں, میں اتنا سوشلائزیشن کرتا نہیں ہوں, لیکن بڑے لمیٹڈ سا سرکل ہے, وہاں پہ میری بھی ریسنٹلی انٹریکشن ہوا کچھ لوگوں سے, اور کچھ لوگ جو تھے وہ باہر کے لوگ تھے, پاکستان سے ان کا تعلق نہیں تھا, بٹ پاکستان کی پالیٹکس میں دے ور ویری مچ انٹرسٹڈ. دے ور ناٹ پاکستانیز آئی وڈ سے, لیکن بقول ان کے 24 فروری الیکشن ڈیٹ ہو سکتی ہے. 24 فروری 2024 کو الیکشنز ہو سکتے ہیں. سو دیر از اے برائٹ پاسبلٹی کہ اس میں الیکشنز 24 فروری 2024 میں ہو جائیں. ایک اور چیز جو مجھے انہی سرکلز میں سے پتہ چلی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان الیکشنز میں جو 24 فروری کو ہوں گے نیکسٹ ایئر, اس میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی ہوگا, اور عین ممکن ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی پارٹیسپیٹ کریں. سو دیز ور اے فیو تھنگس میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تھینک یو ویری مچ.